جب کبھی دکھ بہت خاص لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم خود کھو دیتے ہیں۔ بانو جی کہتی تھیں، جب انسان کا واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کرتا ہے تو انا غصہ ضد چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ سارے مرد لٹرے نہیں ہوتے، کچھ عزت کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ حسین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے بے زار ہو کر اللہ سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر دیتی ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ انسان بڑا سخت جان واقعی ہے، جس بات کا پہلے کبھی تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، پھر جب وہی بات حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعویٰ دار ہو، مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں، عورت کی عزت کرنا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے تعلقات کو خاک ملا دیتی ہے۔ بانو آپا کہتی تھیں، آپ کے من پسندائز میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ کال بند کرنے کے بعد بھی بہت سے پل مسکرا کے گزر جائیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود کیا اگر آپ ان کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھیں یا فرش پر، آپ کو یہی محسوس ہوگا دنیا کی بہترین نشست ہے۔ کچھ لوگ شفا ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، اگر کوئی تم محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب مرد کا نکاح من پسند عورت سے ہوتا ہے تو وہ اسے نت کی حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے کھونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر ہنستے ہیں۔ بانو کہتی تھی، نبھانے والے آپ کی ہر غلطی معاف کر دیتے ہیں اور جن سے چھوڑنا ہو غلطی بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار ہے۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے، وہ نہ مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ اس بات کا متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ اور محبت دیتا ہے۔ جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی حال میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہ آپ کا ہاتھ تب بھی تھامے رکھتے ہیں جب قسمت آپ کو الگ کرنے کے منصوبے بنا چکی ہوتی ہے۔
بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک محبت ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ کبھی بھی تعلق میں دوسرے سے اپنا جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چلے۔ ہم بہت سی غلطیوں کے بعد بھی خود سے محبت کرتے ہیں تو دوسروں کی صرف ایک غلطی ہی قطع تعلق کیوں کر لیتے ہیں؟ میں نے دو انسان ہمیشہ پریشان دیکھے ہیں، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق انسان ہر جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ ایک بات تو واضح ہے، مرد اپنی انا کے لیے پسندیدہ عورت کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتے ہیں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھیں ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر عزت نفس، ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار ہونے لگے تو کوشش کریں کہ مخلص سمجھیں، پاگل نہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ ہر انسان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو، آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ عورت کی خاموشی اور نظر اندازی ہے۔ عورت صرف اپنی پسند کے مرد کی بات مانتی ہے، اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ دنیا جہاں کی محبت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ اس کی طرف سے نہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص شخص مل جائے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔